وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين۔ عبادت انسانوں کی ہو یا جنوں کی اس وقت تک قابل قبول نہیں جب تک اس میں دو شرطیں نہ پائی جائیں۔ الاخلاص للہ، وہ عبادت اللہ کے لیے کی جائے، اسی کو راضی کرنے کے لیے ادا کی جائے۔ وتجرید المتابعہ، وہ عبادت اس طریقے کے مطابق کی جائے جو طریقہ جو سریقہ اس پوری کائنات میں اعلی شخصیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے سکھا دیا۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ جو شخص یہ چاہتا ہے اپنی عبادت کے ذریعے اپنے رب کو راضی کر لے تو اس عبادت میں، اس عمل میں کسی کی رضا کو شریک نہ کرے، وہ خالص اللہ کے لیے کرے، وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہی کوئی عمل کرے، کوئی بات کہے، کوئی سوچے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی صرف اسی عمل کو قبول فرماتے ہیں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه۔ صرف وہی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہوتا ہے جو اسی کی رضا لینے کے لیے کیا جائے۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور فرمایا نیت جب انسان کی خالص ہو جائے وہ عمل قبول بھی ہوتا ہے اور باعث برکت بھی بن جاتا ہے۔ چنانچہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے جب بھی کوئی عمل کرنے لگتے تو فرمایا کرتے اللہم اجعلہ خالصا لوجہک الکریم ولا تجعلہ لأحد فیہ نصیبا۔ اللہ اے مالک الملک، اس میرے عمل کو اپنی رضا کے لیے خالص فرما دے اور اس عمل میں کسی کا کوئی حصہ نہ رکھنا۔ اللہ ہماری نیتوں کو خالص فرمائے۔ اور دوسری شرط جس کے بغیر عبادت قبول نہیں ہوتی جب تک سنت کے مطابق نہ ہو، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ذات کے اعتبار سے بھی پوری کائنات سے اعلیٰ، صفات کے اعتبار سے بھی پوری کائنات سے اعلیٰ، اعمال مبارکہ بھی ان کے پوری کائنات سے ارفع اور اسما ہیں، ان اعمال کے مطابق، ان اقوال کی روشنی میں جب تک انسان عبادت نہیں کرتا اس کی عبادت کو قبول نہیں کیا جاتا۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر۔ پوری کائنات کے لیے آئیڈیل نمونہ اگر کسی کو بنایا گیا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ مالک الملک سے دعا ہے اللہ ہماری نیتوں کو خالص فرمائے اور ہمیں سنت کے مطابق ہر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔